دوستو ارطغرل غازی نامی مسلمان حکمران کے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ جن کو سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا عظیم رہنما کہ جس نے اسلام کے لیے اتنی جدوجہد کی کہ آج تاریخ میں سنہرے حروف سے اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو ویسے تو ارطغرل غازی کی پوری زندگی ہی کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سوغوت میں موجود ایک مسجد اور اس کے کنویں کی وہ عجیب و غریب داستان سنانے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر آپ کے دل میں ارطغرل غازی کے لیے مزید عزت بڑھ جائے گی۔ تو دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا عظیم انسان کہ جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس عظیم الشان سلطنت نے 600 سے زائد عرصے تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ ارطغرل غازی نے اپنے چھوٹے سے قبیلے سے نکل کر دنیا کے کئی مقامات پر اسلام کی صدا بلند کی۔ اسی عمر میں ارطغرل غازی نے تقریباً 45 سال کی عمر میں اپنے 40 گھرانوں کے قبیلے کے ساتھ ترکی میں موجود سوغوت شہر کا بھی رخ کیا، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں ارطغرل غازی اور اس کے قبیلے سے منسوب ایک میوزیم بھی قائم کیا گیا، اور اسی علاقے میں ارطغرل غازی کا مزار بھی موجود ہے۔ دوستو اس وقت سوغوت شہر بالکل ایک سرحد پر واقع تھا، یعنی مغرب میں تمام رومن امپائر تھی جبکہ مشرق والی سائڈ پر تمام مسلمان تھے۔ دوستو جب ارطغرل غازی اس علاقے میں آئے تو یہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں تھی، بلکہ یہاں پر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا چرچ تھا۔ تو ارطغرل غازی نے سوچا کہ یہاں ایک مسجد بھی ہونی چاہیے جس میں مسلمان اپنی عبادات وغیرہ کر سکیں، کیونکہ دوستو ارطغرل غازی جہاں بھی رہے وہاں پر مسجد کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا کر رکھی ہوئی تھی جہاں پر نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا، چونکہ اس وقت سوغوت میں بہت سارے اسلام دشمن عناصر رہتے تھے، یعنی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کا خواب تھا کہ اسلام اور مسلمان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ارطغرل غازی کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں پر مسجد نہ بنائیں، کیونکہ آس پاس بہت ہی خراب نیت کے لوگ موجود ہیں، جیسا کہ صلیبی دشمن وغیرہ۔ مگر ارطغرل غازی نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے صلیبیوں کے بالکل بیچوں بیچ ایک مسجد تعمیر کروائی، تاکہ ہم اپنی عبادات بھی کرتے رہیں اور ان کو تبلیغ بھی کرتے رہیں۔ دوستو مسجد تو جیسے تیسے کر کے تعمیر ہو گئی، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ تھا پانی کا۔ دوستو اس وقت ہر عیسائی کے گھر کے اندر کنواں موجود تھا، تو چونکہ ارطغرل غازی اور ان کے قبیلے کے لوگ نئے نئے یہاں پر شفٹ ہوئے تھے، تو یہ پانی زیادہ تر سوغوت شہر کے پاس واقع ایک ندی سے لاتے تھے اور استعمال کرتے تھے، جس سے مسلمان وضو بھی کرتے اور اس کا پانی پیتے بھی تھے۔ صلیبی اپنے اندر مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ندی میں زہر ملا دیا تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادت سے بھی روکا جا سکے اور کسی طرح ان کو پریشان کر سکیں کہ مسلمان یہاں سے کہیں دور بھاگ جائیں۔ لیکن دوستو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ندی میں زہر ملانے سے ان سب صلیبیوں کے کنووں میں بھی زہر چلا گیا اور وہ سب بھی بیمار پڑ گئے۔ بہرحال صلیبیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی کافی حد تک بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو ارطغرل غازی نے یہ سوچا کہ ہم اپنی مسجد والی جگہ پر کنواں کھدواتے ہیں، اللہ کرے گا صاف پانی مل جائے گا۔ اور یوں ارطغرل غازی نے اس مسجد میں ایک کنواں کھدوایا۔ یوں تو زمین سے کھارا پانی نکلتا ہے، اور اس وقت اس علاقے میں میٹھا پانی نکلنے کے کوئی آثار بھی موجود نہ تھے۔ مگر دوستو ارطغرل غازی کے مشورے کے مطابق کھدوائے گئے اس کنویں سے معجزانہ طور پر فوراً میٹھا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ خیر اس وقت چونکہ زہر کی وبا پورے علاقے میں پھیل چکی تھی، تو 3 دن تک ارطغرل غازی اور ان کا گھوڑا یہ پانی پیتے رہے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اور کسی کو نہ ہو بلکہ مجھے ہو۔ جب دیکھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا تو ارطغرل غازی نے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے کنویں کا پانی کھول دیا کہ جس کو جتنا چاہیے وہ پانی لے سکتا ہے۔ دوستو آج تک وہاں کے لوگ اسے ارطغرل غازی کی ایک کرامت سمجھتے ہیں، اور اس طرح ارطغرل غازی نے ایک بار پھر مسلمانوں کے لیے اپنی بہترین خدمات پیش کیں۔ دوستو آج کل یہ کنواں خشک ہو چکا ہے، تو حکومت نے یادگار کے طور پر اس کنویں پر لوہے کی جالی لگا دی ہے، تاکہ یہاں پر آنے والے زائرین اس معجزے کی یا اس کرامت کی زیارت کر سکیں۔
دوستو کیسے اتنے مشکل وقت میں بھی ارطغرل غازی نے ہمیشہ دین کی احکامات کی پاسداری کی، پانی میں زہر کا ملانا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، لیکن یہ پھر بھی ڈٹا رہا اور اللہ نے ایسی مدد کی کہ سوغوت شہر سے صلیبیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور آج سوغوت شہر صرف ارطغرل غازی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوستو آپ کو ارطغرل غازی کی یہ کرامت کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔